شیخ میرا سوال یہ تھا کہ آج ایک فتنہ شیخ بہت سب کو برباد کر رہی ہے، ایک تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہماری کچھ مسلم نقاب پہن کر شیخ غیر محرم کے ساتھ رہے پارکوں کو کہیں شیخ کھلا کر بات کر رہے، تو ان جیسے سے مطلب کہیں ملے تو ان کو کیسے بات کرے اور نصیحت اور شیخ کی ذمہ دار کی آواز ایکو ہو رہی ہے شیخ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ ان کا سوال اصل میں ایسا ہے، سوال میں تھوڑا سمجھ سکا ہوں کہ بہت ساری عورتیں، مسلمان عورتیں، بچیاں نقاب میں نکلتی ہیں، غیر محرم مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں، ان کے ساتھ ہنستی ہیں پارکوں میں ادھر ادھر، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یا یہ ان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی شاہ رخ بھائی تھوڑا سا تصدیق کر دیں۔ جی شیخ ان کو کیسے دعوت اور نصیحت کرے، رہنمائی کرے؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ، اس میں پہلی ذمہ داری تو ان عورتوں کے جو ذمہ داران ہیں، گارجینس ہیں، ان کی ہے، اور وہ ذمہ داری ان بچیوں کے جوان ہو جانے کے بعد نہیں آتی ہے۔ جی اس بات کو سمجھیے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داری بچی کے بالغ ہو جانے کے بعد نہیں آتی ہے۔ وہ بچی جب پیدا ہوئی ہے اسی وقت سے آپ کو وہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ جب اس کی تربیت آپ نے شرم و حیا پر نہیں کیا ہے، جب وہ بچی تھی تو آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، ابھی تو بچی ہے نا، ابھی تو چھوٹی ہے۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے ایک دن بڑی ہو گئی، اور جس چیز پر، جس طرح پتھر پر کوئی چیز نقش کیا جاتا ہے، بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک جو چیزیں آپ نے نقش کیا ہے اس کے دماغ پر، اس کا اثر آسانی سے نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے تب آپ اس کی اب تربیت کرنا شروع کریں گے، بچپن سے اس کی تربیت کیجئے۔ تو خرابی دراصل ہمارے معاشرے میں یہاں سے آ رہی ہے، ورنہ ایک مسلم عورت اگر اس کی تربیت دین پر، عقیدے پر، توحید پر، ایمان پر، شرم و حیا پر، غیرت پر کی جائے گی تو یہ چیز تصور سے باہر ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ، یا اس سے بھی بڑی بات کسی غیر مسلم کے ساتھ وہ اس طرح سے تعلقات بنائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس میں قصور صرف اس بچی کا نہیں ہے، اس میں پہلا قصور اس کے گارجینز کا ہے، اس میں قصور اس سماج اور معاشرے کا ہے، اس میں قصور اس سسٹم کا ہے، اس میں قصور ان اسکول اور مدرسے والوں کا ہے جنہوں نے اس کی تربیت کی، کیونکہ سارے لوگوں نے اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد ایسا ماحول کریٹ کیا کہ اس کی جو شرم و حیا تھی، فطری جو نسوانی شرم و حیا تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ بچوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، بچوں کے ساتھ مت کریں، اختلاط ممنوع ہے، شریعت نے حرام کیا ہے، غیر مردوں سے بات کرنا یہ ساری باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو عجیب عجیب طرح کا کامنٹ آتا ہے کہ ارے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نیتوں کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، یہ مولوی لوگ تو فالتو میں شک کرتے رہتے ہیں۔ تب جب ایک دن بچی بھاگ جاتی ہے نا، تب اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ شریعت نے جو احکام بتائے ہیں کس لیے بتائے ہیں۔ تو یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب میں نہیں بتا پاؤں گا۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی طاقت ہے تو بھائی اس بچی کو نصیحت کیجئے، لیکن یہ ہمارے سماج میں ممکن نہیں ہے۔ نصیحت کرنے جائیں گے نا، ایک دوسرا گینگ آ جائے گا، وہیں پر آپ کی کٹائی کر دے گا کہ بھائی یہاں تو آزادی ہے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کے پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ یہاں تو آزادی ہے۔ کوئی لڑکی پارک میں کسی غیر محرم کے ساتھ گھوم رہی ہے، آپ کو یہاں کے قانون کے تحت آپ کو اجازت نہیں ہے انٹرفیئر کرنے کی۔ تو آپ اپنے دائرے میں جو کر سکتے ہیں اس کے ماں باپ کو آپ بتائیے، ان کو نصیحت کیجئے، اگر ممکن ہو بغیر کسی فساد کے ممکن ہو تو اس بچی کو بھی نصیحت کیجئے، لیکن اس وقت وہ نصیحت زیادہ کارگر نہیں ہوگی۔ میں یہ بات بار بار اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نصیحت اس وقت زیادہ کارگر نہیں ہے۔ کارگر یہ ہے کہ جب وہ بچی ہے اس کی تربیت اسلامی طریقے سے کی جائے، اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی، سماج اور معاشرے کی طرف سے بھی، خاص طور سے وہ اسکول اور مدرسہ جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر۔ بچی کو آپ نے موبائل لے کر کے اسمارٹ فون دیا ہوا ہے اور اس میں جو ہے
जो है डाटा पैक भी आपने दिया हुआ है माशाल्लाह फुल। जी उसके बाद जो है बच्ची स्कूल भी जा रही है और दूसरे लोगों को आप कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी निगाह सही कीजिए, अपनी नीयत दुरुस्त कीजिए, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है और क्यों फालतू में शक करते रहते हैं। उसके बाद बच्ची की दोस्तियां होती हैं, पहले दोस्तियां शुरू होती हैं लड़कियों से, उसके बाद लड़कों तक उसका दायरा फैलता है। बच्ची रात दिन व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम में बिजी रहती है और आप जो है ये समझते रहते हैं कि पर्दा जो है दिल का नीयत का होता है और फालतू में शक करना बंद कीजिए। उसके बाद जब नसीहत जो है ये यहां तक नौबत पहुंच जाती है, अब उसके बाद मौलाना क्या बताएगा, वो क्या फतवा देगा भाई? वो तो मुल्क का कानून तो उसे इजाजत दे रहा है, तो करने दीजिए। जी जी